پھر تمہارا مایوس ہونا تو بنتا ہی نہیں۔ جو چونٹی کی گئی سرگوشی کو بھی سنتا ہے تو تمہیں لگتا ہے وہ تمہاری آہ و پکار کو نظر انداز کر سکتا ہے۔ وہ سسکی جو زبان سے نکل کر بھی کان تک پہنچ نہیں پاتی، وہ بھی اس تک پہنچ جاتی ہے۔ زندگی میں انسانوں کے شر سے بڑھ کر خوفناک چیز کوئی نہیں ہوتی۔ ہر وہ انسان لکی ہوتا ہے جسے سننے والا کوئی موجود ہو، اسے بغیر جج کیے اس کی کہانی پر کسی بھی قسم کا تبصرہ دیے بغیر صرف سننے والا۔ مرد اپنی لاپرواہی اور بے توجہی سے جب عورت کو کھو دیتا ہے تو یہ کہنے لگتا ہے کہ عورت میں وفا نہیں ہوتی۔ اسے اپنا دھتکارتا ہوا لہجہ اور کڑوا رویہ کیوں یاد نہیں آتا؟ اصل میں اس کی انا اپنی غلطی ماننے نہیں دیتی۔ خدا کی قسم نیک لوگ کامیاب ہو گئے۔ تم جانتے ہو وہ کون لوگ ہیں؟ وہی لوگ جو چیونٹی تک کو اذیت نہیں دیتے۔ اگر وہ اپنا رزق بند کر دے تو بھلا وہ کون ہے جو تمہیں رزق عطا کر سکے؟ انسان کبھی بھی خود کو نہیں بدلتا، بلکہ وقت اور اللہ کی ہدایت کے ذریعے وہ خود کی منزل ڈھونڈ لیتا ہے۔ اعمال سے ٹوٹی ہوئی چیزیں الفاظ سے نہیں جڑا کرتی۔ قسمت ہمیشہ بہادروں کا ساتھ دیتی ہے اور بزدلوں کو گھسیٹتی ہے۔ حال پوچھ لینے سے حال ٹھیک نہیں ہو جاتا، بس ایک تسلی سی ہو جاتی ہے کہ اس دنیا کی بھیڑ میں کوئی اپنا بھی ہے۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ کون کس حال میں ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کون بے بسی اور صبر کی آخری انتہا پہ ہے، اور وقت جتنا بھی مشکل ہوگا تم اتنا ہی اس کے قریب پاؤ گے۔ یقینی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص غلطی نہیں کرتا تو اس نے کوئی نیا تجربہ نہیں سیکھا۔ یعنی غلطی تو انسانی طبیعت کا لازمی حصہ ہے، مگر عقل مند آدمی غلطیوں کو بار بار نہیں دہراتا، بلکہ ان سے سبق حاصل کر لیتا ہے۔ ہلاکت دو چیزوں میں ہے، مایوسی اور خود پسندی میں۔ مایوسی یہ کہ انسان اپنے رب کی رحمت سے نا امید ہو جائے، اور خود پسندی یہ کہ وہ اپنے حاصل کردہ کام یا نفع پر اترائے۔ دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ دوسروں کا دکھ درد بانٹ لینا اور کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لے آنا بھی ایک خوبصورت عبادت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محبتیں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب آپ کسی کی اولاد کی تکلیف پر اپنی اولاد کی طرح غم کھاتے ہیں تو آپ سے آپ کی اولاد کا غم ہٹا دیا جاتا ہے کہ اس نے اپنے حصے کا غم دوسرے کی اولاد پر کھا لیا ہے۔ یوں آپ کی اولاد غم سے نجات پا جاتی ہے۔ محنت اور مشقت سے نہ گھبرائیں، ہم نے انسان کو مشقت میں رہنے والا بنایا ہے۔ جب کوئی عالم اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا تو اس کی نصیحتیں دل سے ایسے ہی گزر جاتی ہیں جیسے صاف پتھر کے اوپر سے بارش کا پانی۔ اس کام کا عزم نہ کرو جس کا درست ہونا تمہارے لیے واضح نہ ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کس قدر تعجب ہے اس شخص پر جو ابدی زندگی کے گھر کی تصدیق تو کرتا ہے لیکن دھوکے کے گھر دنیا کے حصول کی کوششوں میں لگا ہوا ہے۔ بہترین کلام وہ ہے جو فائدہ پہنچائے، اور جان لو کہ اس علم میں کوئی خیر نہیں ہے جو فائدہ نہ پہنچائے، اور جس علم سے کوئی سبق نہ ملے اس سے فائدہ بھی نہیں اٹھایا جا سکتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرصت سے فائدہ اٹھائیے ورنہ فرصت کے اوقات بادلوں کی طرح گزر جاتے ہیں۔ محبت اور دوستیاں سب بہت انمول رشتے ہیں، لیکن جہاں سیلف رسپیکٹ ختم ہو جائے وہاں سب کچھ چھوڑ دینا چاہیے۔ اور یاد رکھنا، موت تمہیں ان ضروری کاموں کے دوران بھی آ سکتی ہے جن کے لیے تم نماز کو چھوڑ دیتے ہو۔ پیسوں سے خوشیاں نہیں خریدی جا سکتی، یہ جملہ صرف غریبوں کو پرسکون رکھنے کے لیے ایجاد کیا گیا ہے۔ مرد صرف جمع یا نفی جانتا ہے لیکن عورت ضرب جانتی ہے۔ آپ اسے جو دیں گے وہ آپ کو دگنا کر کے لوٹائے گی، پھر چاہے وہ عزت ہو، محبت ہو یا دھوکہ۔
اگر ہماری اعلیٰ تعلیم اور ہمارا شعور دین کے بارے میں صحیح اور غلط کی تمیز نہیں دے سکتے تو پھر ہم میں اور اس جانور میں کوئی فرق نہیں جو سبز تازہ گھاس کے ایک گٹھے کے پیچھے کہیں بھی جا سکتا ہے، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ اس کا ریوڑ کہاں ہے۔ اگر زندگی عارضی ہے تو مشکلات بھی مستقل نہیں، بس تم اپنے رب کے شکر گزار رہو۔ پوری دنیا میں تمام برکت والے وظیفے ہم مسلمانوں کے پاس ہیں، لیکن خوشحال غیر مسلم ہیں۔ اللہ نے انسانوں کو بصارت کے مختلف مقام پر بنایا ہے۔ ہر انسان اس وقت کسی مقام پر کھڑا ہے۔ ان مقام کے اعلیٰ درجے پر پہنچنے کے لیے شعور کے معیار کو پار کرنا پڑتا ہے۔ ان مقاموں پر ٹھہر جانے والے کے لیے تباہی ہے۔ اسی لیے اللہ سے بیداری کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ بات کے لیے کچھ نہ چھوڑیں، بعد میں کافی ٹھنڈی ہو جاتی ہے، بعد میں آپ دلچسپی کھو دیتے ہیں، بعد میں دن رات میں بدل جاتا ہے، بعد میں لوگ بڑے ہو جاتے ہیں، بعد میں لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں، بعد میں زندگی گزر جاتی ہے، بعد میں آپ کو کچھ نہ کرنے پر افسوس ہوتا ہے، کیونکہ زندگی میں کوئی کل نہیں، صرف آج ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ اپنی محبت دیتا ہے اسے پھر کسی اور چیز کی خواہش نہیں ہوتی، اور جسے وہ دنیا دیتا ہے اس کی خواہش بھوک بن جاتی ہے، کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ہم 3 بچے تھے فرشتے جیسے، پھر جب ایک دوسرے کے لیے شیطان بنے تو انسانیت بھول گئے۔ شیطان بن جانے کے بعد انسان بننے کے لیے کبھی کبھار بہت بڑی قربانی دینی پڑتی ہے، اور کبھی کبھار واپس انسان بننے کا موقع نہیں ملتا۔ دنیا اتنی بڑی نہیں کہ وہ لوگ تم سے دوبارہ نہ ٹکرائیں جنہوں نے تمہیں رنج دیا ہو، لیکن تب تم ان سے منہ پھیر کر مت گزرنا۔ ہو سکتا ہے انہیں تمہاری ضرورت ہو، ساتھ بیٹھ کر چائے کی پیالی پیش کرنا اور ان پر مہربانی کر کے انہیں سن لینا، ان کے لیے یہی کافی ہوگا۔ لیکن اگر سزا دینا چاہو تو انوکھے انداز میں دینا کہ ان سے دوبارہ کوئی امید نہ لگانا، ان پر اپنے قیمتی جذبات نہ لٹانا۔ لوگوں کو قائل کرنے سے گریز کریں، اپنے وجود کو خود سے مکمل کریں۔ اتنی بامقصد زندگی گزاریں کہ کبھی تنہائی نہ ہو۔ لوگوں کے پیچھے محبت کا کشکول لیے پھرنے سے کہیں بہتر ہے کہ خود کو سمجھیں، خود سے محبت کریں۔ بہت فرق ہوتا ہے ضرورت اور ضروری ہونے میں، ہم صرف ضرورت ہوتے ہیں، کبھی بھی ضروری نہیں۔ گلاب کا پھول جتنا بھی مرجھا جائے، جس نے اس کی خوشبو کو محسوس کیا ہے وہ ہمیشہ اس کے سحر میں مبتلا رہے گا۔ اسی طرح انسان کے اچھے اخلاق کی اخلاص کی خوشبو ہمیشہ یاد رہتی ہے، چاہے چند لمحے کی ہی گفتگو ہو۔ زندگی کی درازی کا راز صبر میں پوشیدہ ہے۔ ضرورت سب کو ہوتی ہے مگر محبت سب کو نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ ضرورت پوری کرنے کے لیے محبت کا سہارا لیتے ہیں، اور کچھ محبت نبھانے کی خاطر اپنی ضرورتیں اور خواہشات قربان کر دیتے ہیں۔ فرق صرف ترجیحات کا ہے۔ شوہر: تم یہ کام کر لو، میری امی خوش ہو جائیں گی۔ دوبارہ اس کام کو ایسے کر لو، میرے ابو خوش ہو جائیں گے۔ تمہاری اس بات سے میری بہن خوش ہوگی۔ کیا کبھی شوہر نے گھر والوں کو کہا ہے کہ ایسا کر لیں، میری بھی بیوی آج خوش ہو جائے گی؟ اس بارے میں سوچنا چاہیے، بیوی کے بھی احساسات اور کچھ جذبات ہوتے ہیں۔ دنیا داری دیکھی جائے تو عورت کی شادی سسرال والوں سے ہوتی ہے۔ دین کو دیکھا جائے تو عورت پر سب سے زیادہ حق شوہر کا ہوتا ہے، مگر ہمیشہ سے عورت کو شوہر سے زیادہ سسرال والوں کو خوش رکھنا پڑتا ہے۔ جب یاجوج ماجوج کے ختم ہونے کے بعد لوگ اپنے جانوروں کے ساتھ باہر نکلیں گے تو وہ جانور جن کی خوراک گھاس ہوتی تھی وہ گھاس نہ ہونے کی وجہ سے یاجوج ماجوج کا گوشت کھائیں گے۔ لیکن ہاربی وورز جانوروں کا کارنی وورز بن جانا کیسے ممکن ہے؟ کیا تم دوسرے لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ زمانہ وفادار نہیں تو کیا ہوا اے دل، دھوکے باز بھی تو اکثر یار ہی ہوا کرتے ہیں۔ اور جس کو لگتا ہے تکلیفیں آسان ہوتی ہیں، در حقیقت اس پر کبھی ٹوٹی نہیں ہوتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جھوٹ چہرے کو سیاہ کرتا ہے اور چغلی عذاب قبر کا سبب بنتی ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنی صفائی دینا ہے۔ کسی بدگمان کو وضاحت دینے سے بڑا جوخم بھلا اور کیا ہو سکتا ہے کہ جہاں مرضی وہ آپ کو جھوٹا کہہ کر ہنستے ہوئے رخصت ہو جائے۔ ہر اس بدبودار اور بد اخلاق شخص کو پاگل خانے ہونا چاہیے جو شجرے اور ذات کی بنیاد پر خود کو دوسروں سے افضل سمجھتا ہو۔ اچھے دوست ایک دوسرے کو بھول جاتے ہیں اس ضد پہ کہ وہ مجھے یاد نہیں کرتا تو میں کیوں یاد کروں۔ جس دن مرد جنسی آسودگی اور نسل بڑھانے کی سوچ سے نکل کر عورت کی ذہانت، ٹیلنٹ، نظریات اور افکار سے شادی کرے گا، اس دن اس ہجوم کا معاشرے کی طرف پہلا قدم ہوگا۔ کچھ امیدیں، کچھ خوش فہمیاں، کچھ غلط فہمیاں، یہی زندگی ہے۔ کسی بھی ایسے شخص پر اپنے پورے حواسے خمسہ ضائع کرنے سے گریز کیجیے جس نے اپنا ایک احساس بھی آپ کو سمجھنے کے لیے نہیں لگایا۔ رویہ چھوٹی سی چیز ہے لیکن بڑا فرق پیدا کر دیتی ہے۔ جس دنیا سے دل لگائے بیٹھے ہو وہ تمہیں سبق دے گی، خوشیاں نہیں۔ جو تم اپنی حقیر سی مصروفیت کا بہانہ کر کے نماز ترک کر دیتے ہو، کبھی سوچا ہے سو کر اٹھنا نصیب نہ ہوا تو کیا کرو گے؟ غلط ہو جائے تو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مایوسی سے ہارنا نہیں، مایوسی کو ہرانا ہے۔ امید بڑے کام کی چیز ہے، اسے سنبھال کر رکھنا چاہیے۔ کبھی تم نے دھوپ اور چھاؤں کو ایک جگہ جمے دیکھا ہے؟ زندگی بھی ایسی ہی ہوتی ہے، اس میں بھی دھوپ اور چھاؤں ایک جگہ نہیں رہتی۔ کبھی برے دن آتے ہیں، پھر اچھے دن آتے ہیں، پھر اچھے گزر جاتے ہیں اور برے آ جاتے ہیں، پر اچھا برا کوئی وقت کبھی کسی انسان کے لیے مستقل نہیں رہتا۔ اچھائی کرنی چاہیے لیکن دوسروں کے ہاتھوں ایکسپلائٹ نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی آنسو دینے والے آنسوؤں کے ساتھ ہی بہہ جاتے ہیں۔ سیاست کیسی بری چیز ہے، لوگوں کو جدا کر دیتی ہے اور وہ سب کچھ حاصل کر لیتی ہے جو شیطان سے بھی ممکن نہیں۔ لوگ پہیلی سے خوش رہتے ہیں، جو سمجھ آ جائے اس سے اوب جاتے ہیں، جو سمجھ میں نہ آئے اس کی کھوج میں رہتے ہیں۔ انسانوں کی سب سے بڑی بیماری جہالت نہیں ہے بلکہ علم کا رد کرنا ہے۔ زندگی میں بعض دفعہ کچھ لوگوں کو بہت کچھ کہنے کو دل چاہتا ہے لیکن انسان نہیں کہہ سکتا۔ 100 لحاظ ہوتے ہیں جن کو رکھنا پڑتا ہے اور رکھنا بھی چاہیے۔ بری گھڑی دستک دے کر نہیں آتی اور ہر دعا کی دیوار پھاند لیتی ہے۔ اللہ سے ہمیشہ اچھے کی امید رکھنی چاہیے، اور ویسے بھی مقدر کسی یونیورسٹی کی میرٹ لسٹ پر نہیں لکھا ہوتا، نہ وہ ہاتھوں کی لکیروں میں ہوتا ہے۔ وہ اس کوشش میں ہوتا ہے جو ہم اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ بات چیت کرتے ہوئے اس بات کا دھیان رکھو کہ تمہاری زبان سے کوئی گناہ کی بات نہ نکل جائے۔ انسان ایک ایسا معمہ ہے جسے آج تک نہ کوئی سائنسدان، نہ کوئی ریاضی دان، نہ کوئی انجینئر اور نہ ہی کوئی فلاسفر حل کر پایا ہے۔ زندگی بھی کتنی عجیب ہوتی ہے، پہلے ہمیں وہ دیتی ہے جو ہم نے مانگا بھی نہیں ہوتا، پھر جب انسان اس چیز پر صبر کر لیتا ہے تو وہ چیز بھی واپس لے لی جاتی ہے۔ روٹھنے والوں کو منایا جا سکتا ہے، کھو جانے والے کہیں نہ کہیں ٹکرا سکتے ہیں، پر ہمیشہ کی نیند سونے والے کبھی نہیں جاگتے۔ 2 جگہ اپنی بیوی کو کبھی مت اکیلا چھوڑنا ورنہ ہمیشہ پچھتاتے رہو گے۔ نمبر 1، بیماری کی حالت میں اپنی بیوی کو کبھی مت چھوڑنا کیونکہ اس وقت وہاں اسے سب سے زیادہ تمہاری ضرورت ہوگی۔ نمبر 2، گھر والوں کے سامنے اس کی عزت بنانے میں کبھی بھی پیچھے مت ہٹنا کیونکہ جب ساتھ دینے والا ساتھی ہو تو عورت خود کو دنیا کی طاقتور عورت سمجھتی ہے۔ لوگوں کے گناہوں اور غلطیوں پر انگلی اٹھانا آسان ہے، ان کے لیے دعا مانگنا اور ان کی رہنمائی کرنا مشکل ہے۔ دنیا میں پہلا کام کرنے والے بہت ہیں، آپ دوسرا کیجیے، اپنی زندگی پرسکون اور دوسروں کی آسان بنائیے۔ اپنی چائے پئیں، خاموشی کو اپنائیں، لوگوں کو سنجیدگی سے نہ لیں، اپنے جذبات کو بڑھا چڑھا کر پیش نہ کریں، پرسکون رہیں۔ اگر کوئی یہ تسلیم کر چکا ہے کہ ہاتھی درخت پر بیٹھتا ہے
تو اس کے ہاتھی کو نیچے اتارنے میں اپنا وقت، جذبات اور اپنے الفاظ ضائع نہ کریں، اپنی مرضی کے خلاف کسی کو خوش نہ کریں۔ خوش رہنا سیکھیے اور ان کی قدر کیجیے جن کا وجود آپ کے لیے باعث راحت ہے، کیونکہ جس نعمت کی قدر نہ کی جائے وہ چھن جاتی ہے، پھر وہ آسمان سے اتارا ہوا من سلوہ ہو یا کسی کی محبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کے لیے اس کے بال بچے، اس کا مال اور اس کے پڑوسی آزمائش ہیں، جس کا کفارہ نماز، روزہ اور صدقہ بن جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی شخص کے سر میں لوہے کی کنگھی ہڈی تک گاڑ دینا اس سے کہیں بہتر ہے کہ اس کا جسم کسی ایسی عورت سے چھو جائے جو اس کے لیے حلال نہ ہو۔ کسی مسلمان کا گناہوں پر اصرار، بار بار گناہ کرنا ایسا عمل ہے جس سے اس کی موت کفر کی حالت میں ہو سکتی ہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کو ڈرائے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں، اس فرمان عالی کا مقصد یہ ہے کہ ہنسی مذاق میں بھی کسی کو ڈرانا جائز نہیں کہ کبھی اس سے ڈرنے والا مر جاتا ہے یا بیمار پڑ جاتا ہے۔ خوش طبعی وہ ہونی چاہیے جس سے سب کا دل خوش ہو جائے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔